اگر اس مہینے میں فرض ادا کرو تو اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک کام تو اس ماہ مقدس میں یہ کرنا ہے کہ نوافل کا ہم نے ذخیرہ کرنا ہے، چونکہ اس مہینے میں جو نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ کوشش کی جائے کہ عام دنوں میں ہماری نوافل کی جو ترتیب ہے اس مہینے میں ہم اس کو کچھ بڑھا لیں، 2 نفل بڑھا لیے، 4 نفل بڑھا لیے، کچھ نہ کچھ نوافل کو اس بابرکت مہینے میں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اس میں جس نے نفل پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نوافل میں بہترین عبادت رات کی تراویح ہے، ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تراویح کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور انسان کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب لے گا۔ جب نماز کا حساب ہوگا، اگر کسی کی نماز میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کہ اس کے اعمال نامے میں کچھ نوافل ہیں، یہ کچھ نوافل بھی پڑھتا رہا ہے، اگر تو اس کے اعمال نامے میں نوافل ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان نوافل کے ذریعے سے اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ کتنا بڑا انعام ہے نا، اس دن کتنا خوش ہوگا وہ بندہ جس کے پاس نوافل کا بھی ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نوافل کو فرائض کے ساتھ ملا کر فرائض کو پورا کر دیا جائے۔ جب فرائض پورے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو اتنا ہی اجر دیا جائے جتنا فرض نماز کو پورا کرنے والے کو عطا کیا ہے۔ اس لیے نوافل کا اہتمام اس ماہ مقدس میں کرنا چاہیے۔ تراویح بہترین چیز ہے، بہتر ہے 20 ادا کی جائے۔ اگر 20 ادا نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے یا وقت کی قلت ہے، چلو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ جو پڑھ لیا انشاءاللہ وہ ذخیرہ ہو گیا ہے، جو ہم نے چھوڑ دیا وہ تو رہ گیا۔ اگر کسی نے 8 پڑھ لی تو چلو 8 ہی اس کے اعمال میں چلی گئی، کسی نے 10 پڑھ لی تو 10 ہی اس کے اعمال میں جمع ہو گئی، کسی نے 12 پڑھ لی چلو 12 ہی اس کے اعمال میں جمع ہو گئی۔ جس نے جتنی پڑھ لی اللہ اتنی اس کے اعمال میں لکھوا دیتا ہے، اس لیے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ 20 کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم تراویح ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو میرے بھائیوں 20 پڑھنے کی آپ کو ہمت نہیں ہے، جتنی ہمت ہے اتنی ہی پڑھ لو، جتنی ہمت ہے اتنی ہی پڑھ لو، کم از کم پڑھنے والوں میں نام تو شامل کرواؤ، نہ پڑھنے والوں میں اپنے نام کو شامل نہ کرواؤ۔ اگر نہ پڑھنے والوں میں نام شامل ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر انجام کیا ہے۔ کم از کم پڑھنے والوں میں نام ہی آ جائے، چاہے 8 میں آ جائے، 10 میں آ جائے، 12 میں آ جائے، 14 میں آ جائے، جتنی بھی پڑھی ہیں کم از کم تراویح پڑھنے والوں میں نام تو شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے تراویحوں کا اہتمام کر کے اپنے لیے نوافل کا ذخیرہ بنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی فضیلت بتائی، فرض کے برابر اجر ہے۔ پھر دیکھیے کیا فرمایا، میں اسی خطبے کو دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں جو میں نے پچھلے جمعے پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو رمضان کے بارے میں کیا خطبہ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس نے نفل ادا کیے فرض کے برابر اجر مل گیا، جس نے فرض ادا کیا غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک نے اسے اجر عطا کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا تو صبر کا مہینہ ہے، بھوک لگے صبر کر لینا،
کا افطاری کا انتظام کر دیا جائے، کسی کی سحری کا انتظام کر دیا جائے، یتیم کے گھر کے حالات کو معلوم کیا جائے، بیوہ کے گھر کے حالات کو معلوم کیا جائے۔ یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، کمانے والا کوئی خاوند نہیں، کمانے والا کوئی مرد نہیں، آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، رمضان تو غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بیوہ، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، راشن کا انتظام کرو، اس کے بچوں کے لیے سحری کا انتظام کرو، اس کے بچوں کی افطاری کا انتظام کرو۔ آپ نے فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا لیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ غمخواری کا۔ غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور پر نظر رکھو کہ کون غریب ہے، مسکین ہے، جس کے گھر میں سحری کا انتظام نہیں ہو سکتا، جس کے گھر میں افطاری کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ تم جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی استطاعت دی ہے کہ تم 8-10 طرح کی چیزیں رکھ کر سحری یا افطاری کرتے ہو، تو چلو 1-2 چیزیں کسی غریب مسکین کے گھر ہی پہنچا دو، وہ سحری کرے گا یا افطاری کرے گا۔ اور جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے نا، تو خدا کی قسم اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ تو غریب ہی سمجھتا ہے کہ جب وہ کسی کی سحری اور افطاری سے اپنے روزے کا انتظام کرتا ہے، تو جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تو کھلا، جس نے مجھے پلایا اسے تو پلا۔ جب کوئی یتیم، بیوہ، مسکین کسی بھی آدمی کے لیے دعا کرے جس نے انتظام کیا، اور میرے محبوب نے تو ویسے ہی فرمایا کہ روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور کوئی مسکین اور غریب آدمی اگر کسی کو دعا دے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، غمخواری کا مہینہ ہے۔ کوشش کرو، آس پاس دیکھو، زیادہ دور تک نہیں جا سکتے، چلو محلے میں 2-4-5-10 گلیوں تک اگر کوئی محتاج مسکین، یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ پورا مہینے کا دیا جائے، کوئی 1 پاؤ کھجوری دے دی، ٹھیک ہے، کوئی جس کی جتنی استطاعت ہے، کوئی 2 کلو چاول دے دیے جس کی جتنی استطاعت ہے، کوئی 2 کلو آٹا دے دیا۔ یہ تو شریعت نے بالکل ہی نہیں کہا نا کہ مکمل انتظام ہو، اتنا کہا ہے جتنا تیرے پاس استطاعت ہے، تو اپنی نیت سے اس کے گھر پہنچا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجھے اجر عطا فرما دے گا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ ہم اپنی حیثیت سے کرتے ہی، عطا کرنے والا رب اپنی شان سے دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز 5 پڑھے تو وہ اجر 50 کا دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ انسان تب تھوڑے سے کام کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مبارک عادت ہے۔ انسان اپنی حیثیت سے کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے۔ بہرحال یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ خیال کرو گے انشاءاللہ۔ میں سرکار مدینہ کا خطبہ سنا رہا ہوں جو میرے محبوب نے خطبہ دیا، سبحان اللہ، کیسے الفاظ استعمال کیے، کیسا سبق دیا، کیسا درس دیا، اور میرے محبوب خود رمضان کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے دیا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی محروم نہیں کیا۔ دینے والے نے اپنا پیسہ لگایا، اپنا وقت لگایا، بظاہر لگتا ہے کہ 5-7 ہزار کی چیزیں آئی ہیں، کچھ جتنے کی بھی آئی، کچھ کمی ہو گئی پیسوں میں، انسان کی فطرت ہے، سوچتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو نے انتظام کیا۔ اب دیکھیں سرکار مدینہ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔
جس نے کسی کی سحری افطاری کا انتظام کیا اس کے لیے 4 انعام ہیں. کتنے انعام ہیں؟ اور ان میں سے ایک بھی مل جائے نا تو کافی ہے. لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پر. فرمایا میرے بندے تو نے ایک کام کیا ہے، میں نے تجھے 4 چیزیں دی ہیں. کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ بولو بھائی کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ 4. نمبر 1، من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ. تم نے افطاری کرائی، تم نے سحری کروائی، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک انعام ہو گیا. من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. دوسرا فرمایا تم نے سحری افطاری کسی کو کرائی، اللہ نے تیری گردن کو جہنم سے بری کر دیا ہے. کتنے بڑے بڑے انعام ہے. اللہ نے تیری گردن کو جہنم سے کیا کر دیا؟ بری کر دیا. اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے کہ میں نے اس کو جہنم سے بری کر دیا ہے. 4 انعام ہے. فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کو جہنم سے بری کر دیا. فرمایا تیسرا انعام، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کیا، کسی کی سحری افطاری کا انتظام کر دیا، فرمایا تیسرا انعام یہ ملے گا جتنا اجر روزے دار کو روزے کا ملا، جتنا سارا دن اس نے اجر کمایا، بھوک کی وجہ سے اسے جو اجر ملا، پیاس کی وجہ سے جو اجر ملا، تلاوت کی وجہ سے جو اجر ملا، اذکار کی وجہ سے جو اجر ملا، تراویحوں کی وجہ سے جو اجر ملا، اس روزے دار نے سارا دن جتنا اجر کمایا، افطار کروانے والے کو اللہ اس کے برابر پورا پورا اجر عطا کر دے گا. ایک روزے دار سارا دن جتنا روزے کا ثواب کماتا ہے، فرمایا اس کا افطار کروانے پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزے دار کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، میری طرف دھیان کرے، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے روزے کا اجر بھی کمایا، جس نے خود بھی رکھا، سارا دن اپنے روزے کی وجہ سے عبادت میں رہا، اپنے روزے کا اجر بھی کمایا، اور پھر اپنے اجر کے ساتھ ساتھ کسی اور کا انتظام کر کے اس کے اجر کے برابر بھی اجر حاصل کر لیا. کیسا زبردست سودا ہے. اپنا اجر بھی ملا جو اس نے سارا دن کیا ہے، اور اس نے کسی کو کھلایا پلایا، اللہ تعالیٰ جتنا اس کو دے گا اتنا اس کو بھی عطا کرے گا. اگلی بات سنیے، جس نے افطار کیا ہے، جس نے کسی کا کھایا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں کوئی یہ خیال نہ آئے کہ میرا اجر کم ہو گیا، میں نے کسی کا کھایا یا مجھے کسی نے پلایا. سرکار مدینہ نے فرمایا جو روزے دار ہے اللہ اس کے اجر سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. اس کو اجر اس کی جگہ پہ ملے گا، افطار کروانے والے کو اجر اس کی جگہ پہ ملے گا. یہ بھی کیسے اللہ کی شان ہے، اور ساری چیزیں بیان کی ہیں. من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا. فرمایا میرے امتیوں، روزے دار کے روزے کے ثواب میں سے بھی اللہ کمی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں سے نکال کے اس کو دیا جس نے کھلایا پلایا. نہ، اس کا اجر علیحدہ ہے، اس کا اجر علیحدہ ہے. اسے کمی کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اس کے خزانے لامحدود ہے، اسے اجر کمی یا تقسیم کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کتنے اجر ہو گئے؟ 3. جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے کتنے اجر ملیں گے؟ 4. کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی کتنے ہو گئے؟ گناہوں کی معافی. نمبر 2 گردن کی آزادی. نمبر 3 روزے دار کے اجر کے برابر اجر و ثواب. اللہ اکبر. چوتھی چیز بڑی زبردست ہے. فرمایا میرے صحابہ جس نے میرے کسی امتی کا روزہ افطار کروا دیا، میں محمد اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پلاؤں
جس کو چاہیے مجھ سے ملنے میں حدیث دکھا دوں گا، سرکار مدینہ کے الفاظ دکھا دوں گا۔ فرمایا جس نے میرے امتی کے روزے کا انتظام کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب پانی نہیں ہوگا، انسان ڈوب رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، فرمایا میرا رب مجھے حوض کوثر عطا کرے گا، میں اپنے ان امتیوں کو بلاؤں گا جنہوں نے میرے امتیوں کے لیے روزوں کا انتظام کیا، اور میں انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اگلی بات سنیے، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایسا پانی پلاؤں گا کہ جب تک یہ جنت میں نہ چلا جائے تو اسے پیاس یہ سیر ہی رہے گا۔ جنت میں پیاس لگے گی، یہ بات یاد رکھو۔ ہمارے بعض بھائی اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں پیاس لگے گی تو جنت کے شراب پیے گا نا، جنت میں پیاس لگے گی تو جنت کے دودھ کی نہریں پیے گا وہ۔ فرمایا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے اسے پیاس نہیں لگے گی، جب وہ جنت میں چلا گیا تو اب تو اللہ نے اسے سارا کچھ ویسے ہی عطا کر دیا، اب کھاتا پیتا رہے گا۔ کتنے بڑے 4 انعام ہیں جس نے کسی بھی روزے دار کا روزہ افطار کیا۔ پھر یاد کر لیجئے، نمبر 1 گناہوں کی معافی۔ یاد ہو گیا بھائی، کیا ملے گا؟ گناہوں کی۔ انشاءاللہ یہ 4 چیزیں دہراتے رہو گے، اللہ پاک توفیق دے گا، مجھے بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ جتنے فضائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں اتنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی ہے۔ نمبر 2 جہنم سے گردن کی آزادی ہے۔ گردن سے مراد یہ ہے کہ ساری جسم کی آزادی ہے۔ نمبر 3 روزے دار کے اجر کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 4 محبوب کائنات، سبحان اللہ، محبوب کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کون و مکان، جن کی استقبال کے لیے انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیغمبر روزہ افطار کروانے والے کے لیے خود پانی کا انتظام کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے، مشکل نہیں اجر کمانا۔ میں اور اس کو آسان کرتا ہوں، حدیث کا اگلا جملہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ جمعے کا بیان سنا تو یہی تک یاد رہا، مسجد سے باہر نکلے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہوئی، وہ ختم سب کچھ وہی اپنے نہیں۔ صحابہ وہ تھے خدا کی قسم جو میرے محبوب نے کہہ دیا ساری زندگی اس کو چھوڑا نہیں، مر گئے سب کچھ کروا لیا لیکن میرے محبوب کے فرمان سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آپ نے 4 چیزیں بتائی، اتنی بڑی بڑی چیزیں۔ اب صحابہ فکر لاحق ہو گئی، صحابہ نے ان 4 کے بعد سوال کیا اور میرے محبوب نے خود جواب ارشاد فرمایا۔ وہ سوال کیا ہے؟ دیکھیے یہ 4 چیزیں بتائی۔ فرمایا میرے صحابہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی گردن کو جہنم سے بری فرما دیا، روزے دار کے اجر کے برابر اسے ثواب مل گیا، قیامت کے دن اسے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے ملے گا، میں اسے پانی پلاؤں گا، حوض کوثر اسے پلاؤں گا، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ 4 چیزیں بیان کی۔ قربان
کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہم تو اس اجر سے محروم ہو گئے۔ مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں، میری طرف دھیان کریں، میں بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں اور میں اپنے محبوب کا خطبہ ذکر کر رہا ہوں، اپنے جمعے کے خطبے میں اپنے محبوب کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک بھی بات اس خطبے سے باہر نہیں کی جو میرے محبوب نے خطبہ دیا رمضان کے بارے میں۔ آقا ہم میں سے تو ہر ایک کی یہ طاقت نہیں ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اپنے صحابہ کی فکر کو دیکھا، اپنے صحابہ کی فکر کو دیکھ کے فرمانے لگے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مضغۃ لبن۔ فرمایا میرے صحابہ گھبرانا، میرے صحابہ پریشان نہ ہو، جس نے روزے دار کو روزہ ایک کھجور سے ہی افطار کروا دیا، اللہ اسے بھی یہ سارا اجر عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ من فطر صائما علی تمرۃ، فرمایا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے تمہاری حالت کیا ہے، لیکن جس نے ایک کھجور بھی روزے دار کو کھلا دی، اللہ پاک ایک کھجور پر ہی اس کو یہ چاروں نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اچھا اگر کھجور بھی نہ ہو، ایسا بھی ان پر تھا، ہم پہ نہیں ہے، ان پہ یہ حالات ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں ہوتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے۔ ہم 4-5 طرح کے کھانے کھا کر کے اللہ کا شکر نہیں کرتے تب بھی رو رہے ہوتے۔ انہیں تو کھجور مل گئی، شکر ہے میرے مالک تو نے کھجور کھلا دی۔ پانی مل گیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے ہمیں پانی مل گیا۔ ان کی زندگی ساری شکر سے بھری پڑی تھی اور ہماری زندگی ساری کی ساری ناشکری سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے گھر ان سے زیادہ اچھے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ناشکری ہے، ہمارے کھانے ان سے زیادہ ہیں پھر بھی ہماری ناشکری ہے، ہمارے پاس آمدن کے ذرائع ان سے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہماری ناشکریاں ہیں۔ وہ کم کھا کر بھی شکر کرتے تھے، ہم زیادہ کھا کر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ جس نے ایک کھجور بھی کھلا دی تو اسے کیا مل گیا؟ بولو بھائی، پورا اجر مل گیا۔ اچھا اگر کھجور بھی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا پھر جس نے پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دیا، پیٹ بھر کے نہیں، فرمایا اگر کسی کے پاس ایک گھونٹ ہی پانی ہے، وہ بھی روزے دار کو پلا دیا، ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی اللہ یہ پورا اجر عطا فرما دے گا۔ قربان جب اپنے رب کی عطا پر، سبحان اللہ۔ تیسری بات فرمایا جس نے کسی کو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک گلاس پلا دیا، لسی کا، گرمیوں میں زیادہ تر لسی اور عرب میں چلتی تھی، فرمایا جس نے او مضغۃ لبن یا کسی نے دودھ کی لسی کسی کو پلا دی، اللہ تعالیٰ اسے یہ چاروں نعمتیں اپنی طرف سے عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، ہم یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ بھئی کھجور ایک کھلا دو تو پورا اجر ہے، اور اب اچھے خاصے مالدار بھی کوشش کرتے بس اتنے پہ ٹڑپا دو، کھجوریں رکھ دی، تھوڑا بہت پانی رکھ دے، بس ٹھیک ہے جی حضور نے فرما مل گیا۔ دیکھو بھئی ہر کام انسان کی حیثیت کے مطابق ہے، اگر کسی کی حیثیت کھجور کی ہے تو کہا ٹھیک ہے تو کھجور کھلا، کسی کی حیثیت پانی کی ہے تو کہا ٹھیک ہے تو پانی پلا، کسی کی حیثیت دودھ کا لسی پلانے کی ہے تو کہا ٹھیک ہے تو دودھ پلا، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اگر کسی کی استطاعت ہے کہ وہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، کیونکہ اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس مال ہے۔ ہم دیگر معاملات میں شادی بیاہ دیگر جو دنیا جہان کا گناہ، اس میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں لگانے کے لیے جس کا حساب کوئی نہیں ہے، اور یہ روزے کی افطاری جیسا اتنا عظیم کام اس کی طرف ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات فرمایا اس رمضان کے 3 عشرے ہیں، کتنے عشرے ہیں؟ 10 دن کو ایک عشرہ کہتے ہیں۔ فرمایا اولہ رحمت، فرمایا میرے صحابہ اس کے پہلے 10 دن رحمتیں ہیں جو چل رہے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرے مغفرتیں ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری جہنم سے برات کا ہے۔ اگلی بات سنیے جو آپ سب کے بہت سارے لوگوں کے مطابق ہوگی۔ فرمایا میرے صحابہ جس نے اپنے ماتحت یا مزدور کا وزن کم کر دیا،
اپنے ماتحت اپنے مزدور کا بوجھ کم کر دیا. عام دنوں میں 8 گھنٹے کام کرواتے ہو, چلو روزے کی برکت سے 7 گھنٹے کر دو, 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دو کہ یار میرے محبوب نے کہا ہے کہ جس نے روزے دار کے اوپر وزن کم کر دیا, فرمایا اللہ پاک اس کی بھی کامل مغفرت فرما دے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اگر کسی کو کہا جائے صاحب کام مشکل ہے, وزن ہے, پیاس لگے گی, روزہ مشکل ہو جائے گا, ہماری آگے سے بات یہ ہوتی ہے اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی عذاب سے ڈر لگتا ہے. آگے سے میٹھی سی زبان سے کہہ دیتے روزہ اپنے لیے رکھا, میرے لیے تھوڑا رکھا ہوا ہے, روزہ اپنے لیے رکھا, میرے لیے تھوڑا ہی رکھا ہے, بھائی تجھے ملنا ہے میں کیا کروں. اللہ اکبر. جب کہ محبوب کائنات, اس کا مطلب ہے اس کو محبوب کی زبان پہ یقین نہیں ہے, اس کو اپنے محبوب پیغمبر کی ادا فرمان پسند نہیں ہے. میرے محبوب تو فرمانے وزن کم کرو, اس کی مشقت کو گھٹاؤ, کم کرو, تاکہ اس کو روزے رکھنے کی ہمت اور اس کو پورا کرے, مشقت میں نہ پڑے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اگلے دن تمہاری وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے. تم نے اتنا کھپایا, تم نے اتنا ستایا کہ اسے روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا, اس کی وجہ سے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس کو روزہ چھوڑنے کا جو وبال ہوگا تو وہ تو الگ ہے, لیکن جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے وہ بھی اس کے عذاب میں برابر رہے گا.